مصطفیٰ آئے سرکار مدینہ لائے جس کو بخشندہ مجرماں مل گئے، آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے، ارے وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے۔ آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے، وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے۔ اور منصب سے ہے نہ تختی و نام و نسب کے ساتھ، منصب سے ہے نہ تختی نام و نسب کے ساتھ، توقیر ہے تو نسبت شاہ عرب کے ساتھ۔ اور یہاں جنبش نظر کبھی کوئی نہیں جواز، شاعر نے کہا نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن فوق صوت النبی کہہ کر آداب ہمیں سکھا رہا ہے، یہ تو بات کرنے کی بات ہے، اونچی آواز۔ شاعر کہتا ہے نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے۔ یہاں جنبش نظر کبھی کوئی نہیں جواز، یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ادب کے ساتھ۔ سنیے حضور کی نعت، اور حضور کی نعت سے متعلق اشعار، ایک ایک مصرع حضور کی نعت ہے۔ اے سرور اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر، قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سفر، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر، میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کی کوزہ گر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شے ہے برق تابش جست براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگی تیرے تاج پر، ہر رات تیرے گیسوئے امبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کجگلا، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ ہو جس کا نام باعث تسکین پائے جگر، محسن کے تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور، تیرے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ و تیرا پارہ جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، تیرا مزاج بخشش پیغم کی سلسبیل، تیری عطا خزانہ رحمت ہے سر بسر، کوثر پاش پاش ہیں ابرو کی ضرب سے، وہ لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، دریا تیرے کرم کی طلب میں ہے جاں بلب، صحرا تیرے خرام کی خاطر کماں بسر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھڑے ہو کر استقبال کریں عالم اسلام کی اس عظیم ہستی کا کہ جنہوں نے اس کم عمر میں پاکستان اور دین اسلام کا جو پرچم ہے اس کو دنیا کے کونے کونے تک سربلند کیا، افریقہ سے لے کر امریکہ تک حضرت کی باز گشت ہے، حضرت کی آواز سنی جاتی ہے، حضرت کی رائے مانی جاتی ہے، بڑی بڑی ریاستوں کے سفیروں کو، وزیروں کو میں نے آپ سے رائے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ دین متین کا ایک ایسا خادم
دین متین کا ایک ایسا شہزادہ، دین متین کی ایک ایسی شخصیت جسے منظوری مدینے سے ملی ہے اور افریقہ سے لے کر امریکہ تک اس کی اذان محبت گونج رہی ہے۔ استقبال ہو تو پتہ چلے کہ صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ پیر محمد حسان نصیب الرحمن کو کراچی کے لوگوں نے اپنا دل دیا تھا، کیسے آواز لگائی تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا۔ صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن، ہماری جان، ہماری شان، اہل سنت کی پہچان۔ بس ایک آخری نعرہ، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا اللہ کے حاضر و ناظر غیب نا رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت اور عظیم الشان فقید المثال محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ وہ خوبصورت مہینہ ہے، وہ خوبصورت ایام ہیں کہ کراچی والوں نے سار دیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت پہ سب مسلمان کرے نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب کراچی میں اس ہزاروں کے اجتماع میں تشریف فرما حضرات اور AIQ TV پہ سننے والے پوری دنیا میں ناظرین کو میری جانب سے ربیع النور کی مبارک ہو، ماہ ربیع الاول کی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک ہو۔ الحمدللہ کراچی والوں نے ہمیشہ کی طرح آج پھر دل جیت لیا ماشاءاللہ۔ جس خوبصورت تعداد میں جہاں تک نظر جا رہی ہے، جس خوبصورت انداز میں آپ حضرات جس تعداد میں حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر جمع ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب AIQ TV، محبوب عبدالرؤف صاحب
ان کے معاون، ان کے عظیم سپاہی ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور عیدگاہ شریف کی پوری تنظیمی کمیٹی، چاہے وہ مرکزی کمیٹی ہو، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہوں کراچی کی، اور آپ سب ایک ایک سنگی، میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس خوبصورت تعداد میں یہاں آ کر دنیا کو بتانے کے لیے کہ کراچی والے اپنے آقا کا میلاد کیسے مناتے ہیں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اچھا اب ذرا بتاؤ نا کون کون اپنے آقا کا میلاد منانے بیٹھا ہے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کس جذبے سے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں مستقل سفر میں ہوں، روزانہ دن میں مختلف شہروں میں کئی جگہوں پہ میرا جانا ہو رہا ہے، تو سفر کی تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہونا۔ کون بتاؤ کون کون اپنے آقا کا میلاد کیسے منانے بیٹھا ہے؟ دنیا دیکھے نا اس وقت یہ ہزاروں کا اجتماع، جہاں تک نظر جا رہی ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے، جہاں آپ کی تعداد یوں نظر آ رہی ہے، ذرا پتہ چلے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام کراچی میں جو رہتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ کس انداز میں محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو یاد رکھیے گا، اللہ کریم کی نعمت عظمیٰ ہیں اور رحمت کبریٰ ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ کریم نے جا بجا قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی شان کا ذکر فرمایا، حضور کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کی ولادت اور حضور کی تشریف آوری کا بھی ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ کریم مومنین سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں اللہ کریم تمام انسانیت کو حضور کے آنے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں اللہ کریم تمام عالمین کے لیے ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کہیں خود صاحب میلاد یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب فرماتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان آیات سے جو میں نے تلاوت کی اور دیگر کئی آیات میں جن میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا، حضور کی ولادت کا ذکر فرمایا، حضور کی میلاد کا ذکر فرمایا، ان سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے مناقب کو بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو ذکر کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے، ان کی محافل سجا کر ان کو بیان کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کریم کی سنت ہے اور قرآن کا وتیرہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ جہاں اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، جہاں حضور علیہ السلام کی سیرت کے نام پہ کانفرنسیں کرنا اور اس پہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا قرآن سے ثابت ہے، جہاں حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، وہی حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آج تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، بالخصوص یہ جو ربیع الاول کے پہلے 12 دن ہوتے ہیں اہل ایمان کے ہاں ایک عجیب خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہر طرف ایک بہار آئی ہوتی ہے، اہل ایمان نے اپنے گھر سجائے ہوتے ہیں۔ میں ابھی کراچی میں وہاں سے نکلا گھر سے اور یہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کراچی کا گلی گلی سجی ہوئی ہے، چوڑے مقام پہ پورے محلے سجے ہوئے ہیں، پوری عمارتیں لوگوں نے سجا رکھی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، پورے گھر سجائے ہیں، محلے سجائے ہیں، بتاؤ نا کون کون آج یہاں پر ان لمحات میں خوش بیٹھا ہے، کس کس نے اپنے گھر پہ سب جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، کس کس نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے۔ آج ایک عجیب خوشی کا ماحول ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کے لمحات ہیں، ہمارے لیے سال میں اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع کوئی ہوتا ہے؟ سال میں عید الفطر بھی آتی ہے اور عید الاضحیٰ بھی آتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن بتاؤ جو خوشی 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے وہ کسی اور دن ہوتی ہے؟ کراچی والوں بتاؤ نا، جو خوشی رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہوتی ہے کیا کسی اور دن پہ ایسی خوشی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ارے عیدیں تو اور بات ہے، اپنے گھر میں بیٹے کی ولادت بھی ہو جائے، میں یہاں کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے مجھے بیٹا
بھی عطا فرمایا اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی الحمدللہ، لیکن مجھے اپنے بیٹے کی ولادت پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی 12 ربیع الاول کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، تمہارے گھر میں بیٹا ہو جائے اس دن زیادہ خوشی ہوتی ہے یا ہر سال 12 ربیع الاول کو خوشی عروج میں ہوتی ہے؟ جو خوشی حضور کے میلاد کی ہوتی ہے وہ کسی دن اور نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو جائے، بڑی سے بڑی نعمت بھی مل جائے، جو نعمت حضور ہے ویسی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جو خوشی حضور علیہ السلام کے میلاد پہ ہوتی ہے وہ کسی اور دن نہیں ہوتی۔ حسن رضا خان بریلوی نے کہا نا رحمت اللہ علیہ نے، عدو منائے ولادت شیطان کی خوشی کہ عید عید ہماری ہے 12ویں تاریخ۔ کہا جو خوشی ہمیں رسول اللہ کے یوم ولادت پہ ہوتی ہے سال بھر میں کسی اور دن پہ ہمیں ایسی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم جب 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، ہم جب 12 ربیع الاول کو اس طرح اس تعداد میں کراچی والے اکٹھے ہو کے رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں، ہم جب رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد پہ گھر سجاتے ہیں، ہم جب حضور علیہ السلام کی آمد پہ جلوس نکالتے ہیں، ہم جب حضور علیہ السلام کی آمد پہ جھنڈے لگاتے ہیں، ہم جب رسول اللہ کی آمد پہ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد پہ نغمے الاپتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا کر دیا، 12 ربیع الاول کو خوشیاں کیوں منا رہے ہو، ربیع الاول میں گھر کیوں سجا رہے ہو، ربیع الاول میں جلوس کیوں نکال رہے ہو، ربیع الاول میں یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ ارے بھائی مجھے بتاؤ، نعمت کے ملنے پہ خوشی منائی جاتی ہے یا غم کیا جاتا ہے؟ نعمت کے ملنے پہ چراغاں کیا جاتا ہے یا اندھیرا کیا جاتا ہے؟ نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یا ماتم کیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، نعمت کے ملنے پہ چراغاں کیا جاتا ہے، نعمت کے ملنے پہ مسکرایا جاتا ہے، نعمت کے ملنے پہ شریعت کے حدود میں رہ کے خوشی کا ہر اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سے بھی پتہ چل رہا ہے حضور سے بڑھ کے نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہماری نعمتوں کا خوب سے خوب چرچا کرو۔ حضور علیہ السلام سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، اس لیے ہم حضور سے بڑھ کے خوشی کسی اور کی نہیں مناتے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے آتے ہی ہمارے چہرے بھی مسکراہٹ سے سج جاتے ہیں، ہمارے گلی محلے سج جاتے ہیں، ہمارے گھر سج جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہوں، جب ہم میلاد مناتے ہیں نا تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ میلاد نہیں مناتے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ ہم اپنا عقیدہ فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تکفیری لوگ نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنا عقیدہ گج وج کا بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم میلاد مناتے ہیں نا، ہم نے گھر سجانا یہ تو نہیں کہا کہ فرض ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ لڑیاں لگانا فرض ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ میلاد پہ جھنڈے لگانا فرض ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میلاد پہ جلوس میں آنا فرض یا واجب ہے۔ ہم نے تو کہا ہے خوشی ہوئی ہے، اس خوشی کو محسوس کرو، اور شریعت میں جس چیز کی ممانعت نہیں ہے اس انداز میں اس کا اظہار کر دو۔ جھگڑا اس بات کا نہیں کہ تم مناتے کیوں ہو، مناتے کیوں نہیں ہو، مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم خوشی مناتے ہیں، جائز طریقے سے مناتے ہیں اور تمہیں الجھن ہو جاتی ہے۔ تو بھائی سنو، ہم جب خوشی مناتے ہیں نا تو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم جب خوشی نہیں مناتے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ اس کا بڑا انسان سا سمپل سا معاملہ ہے، سمپل سی بات آپ کے آگے کروں گا تاکہ آپ سمجھ لو۔ جب کوئی خوشی نہ منائے نا تو لڑا جھگڑا نہ کرو، اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم بڑھ چڑھ کے خوشی منایا کرو۔ میرے گھر میں جس دن بچے کی ولادت ہوئی نا اس دن مجھے یہ مسئلہ سمجھ آیا۔ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، خوشی میں نے منائی، خوشی میرے رشتہ داروں نے منائی، خوشی میرے دوستوں نے منائی، خوشی میرے سے محبت کرنے والوں نے منائی۔ اغیار نے اس کی خوشی نہیں منائی، اس کی وجہ کہ جس کا میرے سے تعلق ہے وہی خوشی منائے گا نا۔ آپ کے گھر میں بچہ ہو اور آپ مزار قائد میں کسی رکشے کو روکیں اور اس سے لڑنا شروع ہو جائے، میرے گھر میں بچہ ہے اور تم خوشی نہیں منا رہے، وہ بوئے گا بھائی بچہ تیرا، خوشی میں کیوں مناؤں، خوشی تیرے گھر کی، خوش میں کیوں ہوں، تیرے گھر کی خوشی ہے، تو خوش ہونا، یہ میلاد رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہے، تم سے گلہ نہیں، یہ بھی وہی منائے گا جس کا میرے رسول کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تعلق رکھنے والے آج جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں نثار تیری۔ خبر صاحب میں پڑھ لوں یہ شعر، آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، کاپی رائٹس تو نہیں ہے نا اس کے؟ فیاضی صاحب اجازت ہے مجھے۔ نثار تیری
چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. ایسے نہیں نا یار, پتہ چلے کراچی والے کیسے خوش بیٹھے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. ویسے دیکھو فوراً ہوا کو بھی وجد آ گیا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. ایک بار آپ کی بھی آواز سنو نا. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یہ کون بلکہ قرار آیا, یہ کون چالے باہر آیا. نقش بندی پہ سورے تو نہیں ہوندے نا. یہ کون بلکہ قرار آیا, یہ کون چالے باہر آیا, یہ کون چالے باہر آیا, یہ کون چالے باہر آیا. دلوں کے چہرے لکھ رہے کلی کلی میں شگفتگی ہے. یہ شعر میں نے ان سے سنا تھا, اس لیے بلا دیا کہ یہ کاپی رائٹس کا مقدمہ نہ کر دے. ہاں کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر, ہاں تو چاہ کے کہو, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا, یہ کون آیا, یہ کون آیا, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا لگر لگر ہے, گلی گلی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر اللہ کریم فرما رہا ہے. لقد جاءکم رسول. سب سے پہلے یہاں دو چیزوں کا سمجھنا آپ کا ضروری ہے. لقد جاءکم, تمہارے پاس میرے رسول تشریف لے آئے. لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس میری عزت والے رسول آئے. کراچی والوں توجہ ہے, دو اصولوں کو ذرا بڑے غور سے سن لو. مجھے پوری توجہ آپ کی درکار ہوگی, کیونکہ اگر یہ دو اصول سمجھ نہ آئے تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے یہ دو اصول سمجھنا ضروری ہے. جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے نا تو اس کا استقبال صرف آنے والے کی حیثیت سے نہیں کیا جاتا. سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھا جاتا ہے, بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو کون بھیج رہا ہے. جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے نا اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہی نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا یہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو بھیجنے والا کون ہے. مثال کے طور پر اگر عام سے عام انسان بھی, کوئی میری طرح کا بالکل عام سا انسان ہو, بالکل بے وقت و بے مایا, بالکل عام سا انسان ہو, وہ بھی کہیں جائے گا نا تو اس کا استقبال صرف اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھیجنے والا کون ہے. اگر بھیجنے والا بھی عام اور معمولی شخص ہوگا تو اس کا استقبال بھی بالکل عام اور معمولی انسان کی طرح کیا جائے گا. لیکن اگر وہ آنے والا عام ہو لیکن بھیجنے والا خاص ہو تو پھر اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا, بلکہ بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا. بھیجنے والے کی حیثیت کو دیکھ کے اس کا استقبال کیا جائے گا. شاید آپ کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور آسان کرنا پڑے, اور آسان کر کے سمجھانا پڑے. مثال کے طور پہ اگر ایک عام انسان ہو, ایک بالکل نارمل سا انسان ہو, اس کو کسی وزیر سے ملنا ہو, کسی منسٹر سے ملنا ہو. آپ کو پتا ہے وزیروں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں, منسٹروں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں. کوئی عام سا انسان ہو, 4 دن کی چاہی ہوتی ہے, پھر اندھیری رات ہوتی ہے, ان 4 دنوں میں اپنے نخرے ہوتے ہیں. اگر کسی کو, کوئی عام انسان کو کسی وزیر سے ملنا ہو, اس کو کیا کرنا, اور وہ عام انسان کسی عام اور معمولی انسان کی سفارش سے وزیر پہ ملنے چلا جائے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ عام انسان ہے, اس کو منسٹر سے ملنا ہے, اور وہ اپنی طرح کے عام اور بے وقت انسان کے سفارش پر وزیر سے ملنا چلا جائے تو اس کا استقبال بھی پھر عام انسان کی طرح ہوگا. کئی دیر اس کو باہر سڑک پہ دھوپ پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنا
کرنا پڑے گا، پھر لمبی قطار ہوگی، شاید اس دن ملاقات بھی نہ ہو، اگلے دن آنا پڑ جائے، شاید پھر اگلے دن آنا پڑ جائے، کئی دن لائنوں میں لگنا پڑے گا، پھر آخر وزیر صاحب بڑے نخرے سے آدھا سا ہاتھ دے کے ہاتھ ملائیں گے اور اس کی بات کو سنیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی عام ہے اور اس کو بھیجنے والا بھی عام انسان ہے۔ اب اس کا معاملہ اگر دوسرا رخ آ جائے، بھیجنے والا عام ہو لیکن آنے والا عام ہو لیکن بھیجنے والا خاص بندہ ہو، اب اسی عام انسان کو اگر وزیر اعظم اس وزیر کے پاس بھیج دے اور اس وزیر کو کہے کہ تم نے اس کی بات سننی ہے، آج ماحول بدلا ہوگا، کل جس سے وزیر صاحب ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کر رہے تھے، آج جب پتا ہوگا کہ اس کا وزیر اعظم سے تعلق ہے یا اس کا فلاں بڑے سے تعلق ہے اور یہ اس کے بھیجنے پہ آ رہا ہے تو معاملہ بدل جائے گا۔ آج وہ وزیر صاحب اس عام انسان کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اس کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے، اس کو اپنے ساتھ بٹھائے کر چائے پلائیں گے، دفتر میں ساتھ بٹھا کے اس کی بات سنیں گے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے وزیر صاحب کل یہی بندہ تھا، کل یہ آیا تو آپ نے اس سے ہاتھ بھی صحیح سے ملانا گوارا نہیں کیا، گھنٹوں استقبال کر کے اس سے آدھا سا ہاتھ ملایا، آج ہی آیا تو اس کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو، اس کے استقبال اتنے پروٹوکول سے کر رہے ہو، اس کو ساتھ بٹھا کے چائے پلا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی والوں وزیر جواب دے گا، اب بات یہ ہے یہ تو وہی عام انسان ہے، ایک دن میں اس کے پاس کوئی اتنی دولت نہیں آ گئی، ایک دن میں اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں آ گیا، یہ وہی عام انسان ہے، لیکن آج اس کو بھیجنے والا وزیر اعظم ہے، آج یہ وزیر اعظم کے بھیجنے پہ آیا ہے تو آج اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا بلکہ بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر عام انسان بھی ہو، آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اگر ایک عام انسان کسی عام انسان کے بھیجنے پہ کہیں جائے تو اس کا استقبال عام انسان کی طرح ہوگا، لیکن اگر وہی عام انسان کہیں کسی کے خاص کے بھیجنے پہ چلا جائے تو اس عام انسان کا استقبال اس عام انسان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ کراچی والوں آپ بتاؤ، اگر ایسا ہو جائے کہ آنے والا بھی خاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص ہو، آنے والا بھی خاص الخاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص الخاص ہو، بھیجنے والا بھی عزت والا ہو اور آنے والا بھی عزت کے تاج سر پہ سجا کے آ رہا ہو، بھیجنے والا بھی قدر کے لائق ہو اور آنے والا بھی صاحب قدر ہو، بھیجنے والا بھی طاقت والا ہو اور آنے والا بھی عزت والا ہو، پھر تو معاملہ بدل جائے گا نا، پھر استقبال کے سارے ناز اٹھائے جائیں گے، پھر گج وج کے استقبال کیا جائے گا، پھر استقبال میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی، پھر دل و جان سے آنے والے کا استقبال کیا جائے گا، دل و جان سے آنے والے کو ویلکم کہا جائے گا، کیونکہ بھیجنے والا بھی خاص الخاص ہے، آنے والا بھی خاص ہے۔ اب آپ سمجھالی سے سمجھو گے، اگر کوئی پوچھے یہ ایمان والے ربیع الاول میں خوشیاں کیوں مناتے ہیں، گھر کیوں سجاتے ہیں، اتنا استقبال کیوں کرتے ہیں، تو بھائی آج وہ آیا ہے جسے بھیجنے والا رب العالمین ہے اور آنے والا رحمت للعالمین ہے، بھیجنے والا خدا ہے، آنے والا حبیب خدا ہے، بھیجنے والا خالق کل ہے، آنے والا مالک کل بلکہ آیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج حضور کے دیوانے جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں، اور بھائی حضور آئے ہیں، ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو فلک کے نظاروں۔ خیالی صاحب آج آپ ناراض ہیں، ایسے نہیں تقریر بس کر دوں، تھک گئے ہو کیا؟ جو تھکا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، سارے ہی تھک گئے ہیں، جو تھکا ہے ہاتھ اٹھائے، اور جو آقا کا میلاد منانے کے لیے جذبے سے بیٹھا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے گا فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے بناؤ حضور آ گئے۔ ذرا یہ کراچی والوں کو یہ کیو ٹی وی کا کیمرہ اگر سب کو اکٹھا دکھا سکے، ان کا جذبہ دنیا دیکھے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، ملجا کی آمد، وہ چاہتا
تک نظر جا رہی ہے، باہر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطل کی آمد، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، نے عزتوں کے تاج سجا کر بھیج دیا، حضور آ گئے، حضور ایسے نہیں کراچی والوں، حضور اللہ اکبر، حضور آ گئے، واللہ نے تمام عزتوں کے تاج سر پہ سجا کے بھیج دیا، تاجدار کائنات بنا کے بھیج دیا، تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیج دیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، شفیع المذنبین بنا کر بھیج دیا، ساری عزتوں کے تاج سر پہ سجا کے آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کس کی طرف آئے؟ کسی نے بولا بھئی میلاد تو صرف انڈیا اور پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تم نے افریقہ دیکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا نائجیریا دیکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا چیچنیا دیکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یمن دیکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا امریکہ دیکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یورپ اور برطانیہ دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا تیری آنکھ کا قصور ہے، اگر آج آنکھ کھول کے دیکھ لا 12 ربیع الاول کو کان جدھر لگائے یہ انہی کی داستان ہے۔ حضور علیہ السلام آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کس کی طرف آئے؟ سمجھ آئی؟ اسی مثال کو آگے لے کے چلتے ہیں جو پہلے چل رہی تھی۔ اگر کوئی اس ریاست کے بادشاہ کا نمائندہ ہوگا نا تو اس کا حکم اسی ریاست میں چلے گا، دیگر جگہوں پہ زیادہ سے زیادہ اس کو ویلکم کہہ دیا جائے گا، لیکن اگر اس ریاست کے بادشاہ کا نمائندہ ہے تو جس ریاست کی بادشاہ کا نمائندہ ہے اس ریاست کے اندر ہی اس کا استقبال ہوگا، اس ریاست کے اندر ہی اس کا حکم چلے گا، اس ریاست کے اندر ہی اس کا پروٹوکول ہوگا۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اللہ کے جتنے نمائندے ہیں نا ان سب کے سردار میرے مصطفیٰ ہیں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی آمد کے نغمے اعلیٰ پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ جذباتی بات ہے، ذرا بتاؤ کہ رسول اللہ علیہ السلام کس کی طرف آئے؟ کیونکہ پہلے انبیاء آتے ایک دور کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک وقت کے لیے، اور بخاری میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں لا یعدوها، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ کہا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لائے، یہ لقد جاءکم کا مخاطب کون ہے؟ یہ کم کا مخاطب کون ہے؟ اللہ کس کو فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس میرے رسول آئے؟ اس سوال کا ایک تو مقصد یہ بھی ہے کہ پتہ چلے کہ حضور کا میلاد کہاں کہاں منایا جائے گا، حضور کی خوشی کہاں کہاں منائی جائے گی، حضور کا استقبال کہاں کہاں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ بھی ہے جن جن کی طرف رسول بن کے آ رہا ہے ان پر اس کا حکم چلے گا، وہاں وہاں اس کی سلطنت ہوگی، وہاں وہاں اس کی عزتوں کے ڈنکے بجائے جائیں گے۔ کراچی والوں غور سے سنو، میرے سے کسی نے کہا بھی بتاؤ لقد جاءکم، یہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس تشریف لائے، یہ کم کا مخاطب کون ہے؟ اللہ کس کو فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس آئے؟ میں نے اس کی تفسیر پڑھنا چاہی، میں نے اس کی تفسیر جاننا چاہی، میں نے اس کی تفسیر جاننا چاہی۔ میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، مفتی عامر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، یہ پیچھے سے یہ نہ فرما دے کہ اس میں ایسا مسئلہ کیا تھا جا کے تفسیر پڑھ لیتے، تو تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تفسیر جاننا چاہی کہ اس سے مراد کون ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے۔ میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، کراچی والوں تمہاری توجہ درکار ہوگی کہ یہ لقد جاءکم کا سے جو ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس آئے، یہ کم سے مخاطب کون ہے؟ میں نے کہا کیا صحابہ، کیا یہ عالم کا سلطان کی بارگاہ ہے؟ اس سے بھی آگے رسول اللہ کے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں، رسول اللہ جب تشریف لائے تو اللہ حضور کی حاکمیت کا اعلان فرماتے ہوئے کہاں کہاں تک بتا رہا ہے کہ میرا رسول آیا ہے، میرا رسول
عزتوں کے تاج سر پہ سجا کے آیا ہے. میں نے کہا لقد جاءکم سے، یہ جو کم سے مراد ہے، جو خطاب ہے، یہ صرف صحابہ ہے؟ کہا بارگاہ رسالت ہے. اس سے بھی آگے میں نے کہا مہاجر و انصار، کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا تو اس دور کے اہل عرب جتنے تھے سب مراد ہیں، کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا اچھا تو کیا اس دور کے سارے لوگ مراد ہیں؟ کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا سارے مسلمان؟ کہا ہاں. میں نے کہا میں بھی مراد ہوں؟ کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا میرا سارے یہ محبت کرنے والے بھی، کیا ان کا بھی خطاب ہو رہا ہے؟ کہا اس سے بھی آگے. میں نے کہا تمام آسمان والے بھی؟ کہا اس سے بھی آگے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور ذرا آپ خود ہی بتا دو، یہ اللہ جو فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول، یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے تمہارے پاس تشریف لائے؟ کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میں نے کہا ساری انسانیت. کہا یہاں بھی نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ پورے عالمین میں اعلان کر رہا ہے او میری خلقت، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے میرا حبیب تمہارے پاس آ چکا ہے. کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی. اچھا رسول اللہ کے غلام ہو، جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا بلکہ مختار بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، ساری انسانیت کے پاس آئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا کہ سالت کل امارت کل امامت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. ایک بار میرے ساتھ یہ بھی کہہ لو، کس کس کے دہن میں زبان مصطفیٰ کے لیے ہے؟ کس کس کے بدن میں جان مصطفیٰ کے لیے ہے؟ دہن میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں ہے جان آپ کے لیے. ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے. ہمارے یہاں آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے. بھرپور توجہ درکار ہے، بھرپور توجہ درکار ہے. ماشاءاللہ صدیق اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں. فیاضی صاحب اس بات کے گواہ ہے. ابھی بھی میرے سے اگر کوئی پوچھے نا کہ نعت شریف سنتے وقت جو واردات قلب ہوتی ہے سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سا ہے، تو میں پہلے ناموں میں صدیق اسماعیل صاحب کا نام بڑے شوق سے لے سکتا ہوں. اور میں جب کبھی سفر میں ہوتا ہوں تو ان کے کلام سنا بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے. واقعتاً دل سے پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے خوبصورت سراخواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جتنے موجود ہیں مزید برکتوں سے نوازے. بڑی توجہ رکھیے گا، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے نا، حضور علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی ساری سلطنت پہ اختیار بھی عطا فرما کے بھیجا. اللہ اکبر. جب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ایسے ہی نہیں بھیج دیا. دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کو اپنا نائب لگائے تو بے اختیارہ نہیں رکھتا بلکہ اس کو اختیار دیتا ہے. اللہ کا نائب ہوگا تو اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام آئے اس شان کے ساتھ آئے کہ اللہ کے خلیفہ اعظم بن کے آئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضرت عباس سے مروی اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں، میرا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں. رضوان جنت نے حضور کے کان میں حضور کی کئی شانوں کو بیان کیا اور ساتھ کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. اور مفسرین کہتے ہیں، امام علوسی نے بھی کہا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں.
اعلیٰ حضرت کے الفاظ تو سنو. اعلیٰ حضرت نے ہر معاملے میں کمال کیا ہے یار. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس نگاہ ایمان ہو اور خالی ہو ہی نہیں اس میں نور بھی ہو تو اسی میں سب کچھ ہے. کہا وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا اگر دنیا کا بادشاہ کسی صوبے میں اپنا نائب لگائے تو وہ بادشاہ کا نائب ہوتا ہے. یہ بات پکی ہوتی ہے. اس کی ہاں میں بادشاہ کی ہاں ہے, اس کی نا میں بادشاہ کی نا ہے, اس کا حکم بادشاہ کا حکم ہے, اس کی نافرمانی بادشاہ کی ریاست کی نافرمانی ہے, اور اس کا دستخط بادشاہ کا دستخط ہے. اس کو ہر کوئی مختار مانتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس یا گورنر کے پاس جانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا. ہر کوئی اس سے کام کروانے کے لیے فائلیں لے کے صبح صبح اس کے دفتر کے دروازے پہ پہنچا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجیب لوگ ہو, دنیا کے بادشاہ کا نائب ہو تو اسے مختار مانتے ہو, اللہ جسے اپنا نائب بنائے اسے بے اختیارہ سمجھتے ہو. کہاں یہ عقیدہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ رسول اللہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہے. اللہ نے رسول کو اس شان سے بھیجا ہے کہ ساری خدائی کا نظام حضور کے ابو کے تابع کر دیے. حضور آنکھوں کا اشارہ کر کے جو چاہے کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ہے. کہا حضور اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور ایسے ہی نائب بن کے نہیں آئے, یہ سب نائب آئے, سب رسول خدا بن کے آئے, آپ حبیب خدا بن کے آئے. یہ اس شان کے ساتھ آئے کہ یہ کچھ فرمائے نا, میں کچھ بولوں تو لوگ بولیں گے حسان حسیب الرحمان بول رہا ہے. اگر عامر فیاضی صاحب کچھ کہیں لوگ بولیں گے عامر فیاضی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اگر سلمان گل صاحب بولے لوگ بولیں گے یہ گل صاحب بول رہے ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کچھ فرمائے نا, رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ جو فرما رہے ہیں وہ مجھ اللہ کی وحی ہے. میں کسی میں مٹی پھینکوں لوگ کہیں گے حسان حسیب الرحمان نے مٹی پھینکی. رسول اللہ علیہ السلام ہجرت کی رات مٹی پھینکے نا, رب فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ مٹی حبیب نے نہیں پھینکی, یہ مٹی مجھ اللہ نے پھینکی ہے. اور میں کسی کو بیعت کروں لوگ بولیں گے اس نے بیعت کیا. میرے رسول بیعت رضوان لے, اللہ فرماتا ہے یہ بیعت میں اللہ لے رہا ہوں. میں کہیں ہاتھ رکھوں لوگ بولیں گے حسان ہاتھ رکھ رہا ہے. میرے نبی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے, اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ حبیب نے نہیں رکھا, یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کوئی تیرے پیچھے چلے لوگ بولیں گے مولوی صاحب کے پیچھے چل رہا ہے. کوئی میرے نبی کی اطاعت کرے, رب فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہ ہے در, بخدا خدا کا یہ ہے در. سب کہنا سب میلاد کی خوشی منانے آئے ہو. آج میں بار بار کہہ رہا ہوں کراچی والوں نے روح راضی کر دی ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو اسی طرح رحمت سے نوازے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے گھر. نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ولا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں
سے ہو یہی آ کے ہو. بس کر دوں یا تھوڑا سا اور آگے جانا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاءاللہ بڑے غور سے میری بات کو سننا. کیا فرما رہے ہیں؟ صبح تک، صبح میری فلائٹ ہے. اللہ اکبر. بڑے غور سے سننا. اب حضور آ گئے، آنے والا آ گیا، عزتوں کے ساتھ آ گیا، تمام عالمین کی طرف آ گیا. یہ بھی پتا چل گیا کہ آنے والا آ گیا ہے، یہ بھی پتا چل گیا کہ بھیجنے والا اللہ ہے، اور آنے والا بھی تمام نبیوں کا امام ہے. سمجھ آ گئی؟ اور آیا بھی ایک دور کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، چند سال کے لیے نہیں ہے، اس طرح آیا ہے. اب قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا. قیامت کا دل بات بنے گی تو ان کے ذریعے بنے گی. قیامت کا دل پل صراط بھی پار کرائیں گے تو یہ کرائیں گے. ارے جنت میں بھی جس کو جو ملے گا ان کی نالین کا صدقہ. یہ تو سمجھ آ گئی نا؟ اب اللہ بتا رہا سنو، جو آیا وہ کس شان کے ساتھ آیا. قال لقد جاءکم رسول. یہاں خالی اور رسول نہیں فرمایا بلکہ تنوین فرمائی. رسول، رسول پہ تنوین ہے. مفسرین کہتے ہیں خالی اگر رسول بھی آ جاتا، سمجھ رہے ہیں، اگر خالی اور رسول بھی کہہ دیا جاتا تو بات واضح تھی، بات مکمل تھی. لیکن اللہ نے فرمایا رسول. یہاں تنوین ہے. مفسرین کہتے ہیں یہاں تنوین کی ایک وجہ ہے. یہ تنوین عزت کو، مقام کو، شرف کو نمایاں کرنے کی خاطر ہے. آپ کو سمجھا دوں، تمام اور بھی رسولوں کا ذکر آیا نا، ہر رسول کا رتبہ بہت بلند، ہر رسول کی شان بہت بلند، ہر رسول کا مقام اور مرتبہ بہت بلند. لیکن یہاں تنوین آئی، کسی اور کے ساتھ نہیں. جب آمنہ کے لال کی بات آئی فرمایا رسول. یہاں تنوین ہے. مفسرین کہہ رہے ہیں اس تنوین کی ایک وجہ ہے، خالی اگر رسول بھی آتا تو رسول اللہ کی آمد کا اعلان تو ہو رہا تھا نا. یہاں جو تنوین ہے نا رسول، مفسرین کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ بتایا جائے رسول تو یہ سارے عزتوں والے ہیں، لیکن لقد جاءکم رسول، یہ جو اب آیا ہے نا یہ سب رسولوں کا سردار بلکہ آیا. مثال کے طور پہ یہاں سارے اسٹیج والے نیچے بیٹھے ہوں، ایک کے لیے کرسی لگا دی جائے، ایک کے لیے کرسی لگا دی جائے، پتا چلے گا یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے نا اسٹیج والے سارے خاص ہیں، لیکن یہ جس کے لیے کرسی لگی ہے یہ خاص الخاص ہے. اگر سب کے لیے کرسیاں لگی ہوں، ایک کے لیے صدارتی کرسی لگا دی جائے، باقی کرسیوں سے اونچی کرسی لگا دی جائے، باقی سب کرسیوں سے بلند صدارتی کرسی لگا دی جائے، مجمع کو بتانا نہیں پڑے گا، مجمع دیکھ کے سمجھ جائے گا یہ جتنے مجمع میں بیٹھے ہیں ان میں خاص وہ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، اور یہ جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان میں سب سے خاص وہ ہے جو صدارتی کرسی پہ بیٹھا ہے. سب کو فرمایا رسول. یہاں فرمایا رسول تاکہ دنیا جان لے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ انداز بتا رہا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے جذبے کا اظہار کر کے کہ یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اچھا حضور کو اللہ نے اتنا سونا بنایا، میرے مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، میرے مصطفیٰ اتنے سونے ہیں. کراچی والوں میرے مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، ہائے ہائے میرے مصطفیٰ اتنے سونے ہیں.
جہاں جاتا چھا جاتا میرا مصطفیٰ. اتنے سونے میرے آقا کو اللہ نے اتنا با کمال بنایا, اتنی عزت عطا فرمائی کہ لوگ حضور کو دیکھ کے اللہ پہ ایمان لانے لگے. لوگوں نے حضور کو دیکھا, او بھائی جس کا بھیجا اتنا سونا ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا. لوگوں نے حضور کا علم دیکھا, کہا جس کا بھیجا ایسا ہے بھیجنے والا کیسا ہوگا. لوگوں نے حضور کا اختیار دیکھا, کہا جس کا بھیجا ایسا مختار ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا. لوگوں نے حضور کی رحمت دیکھی, کہا جس کا بھیجا اتنا رحیم ہے بھیجنے والے رحمان کا عالم کیا ہوگا. لقد جاءکم رسول, اتنی عزت کے ساتھ تشریف لائے. میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت, اتنی بلندیاں اور اتنی رحمتیں عطا فرما کے بھیجا. میرے نبی علیہ السلام سب انبیاء کا امام بن کے آئے. لقد جاءکم رسول, تو سمجھ آ گیا نا. پھر من انفسکم, یہاں پر مفسرین نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہوگا لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ تمہارے پاس عزت والے رسول تشریف لائے, تم میں سے تشریف لائے. من انفسکم کا ترجمہ عام طور پر مفسرین لیتے ہیں یعنی انسانوں میں سے تشریف لائے, بصورت بشر تشریف لائے. سمجھ آ گئی. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا اعلان ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں. بڑے غور سے سننا میلاد منانے والے, کہ بحیثیت رحمت للعالمین, محسن انسانیت بن کے, رحمت للعالمین بن کے, جان کائنات بن کے, ہمارے نبی علیہ السلام کا انسانوں میں آنا یہ انسانیت کے لیے باعث فخر بات ہے, انسانوں کے لیے باعث فخر بات ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے. بعض جذباتی لوگ ہونا یہ نہ کہہ دینا کہ حضور بشر نہیں ہے, ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. حضور علیہ السلام بشر ہیں لیکن تم اور میں صرف بشر ہیں. حضور بشر ہیں لیکن حضور کی اصل نور ہے. سمجھ آ گئی. حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے, تم اور میں صرف بشر ہیں. حضور علیہ السلام بشر ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے. بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چل گیا نا, اس آیت سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام ہماری طرح کے عام بشر ہیں, صرف پیغام کی حد تک بات ٹھیک ہے, باقی رسول اللہ علیہ السلام ہماری طرح کے عام بشر ہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں ذرا آرام سے ہماری بات سنو, اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام انسانوں میں سے تشریف لائے, لیکن یاد رکھنا اس سے یہ مراد قطعا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح کے عام انسان ہیں یا ہم حضور علیہ السلام کی طرح ہیں. کہا وجہ یہ ہے پہلے انبیاء تشریف لائے نا, لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے. جب لوگوں نے ان کے کمالات کو دیکھا, ان کے معجزات کو دیکھا, ان کی شان کو دیکھا, ان کے مقام و مرتبے کو دیکھا, تو لوگ انہی کو خدا تصور کر بیٹھے. حالانکہ انہوں نے اس سے روکا, انہوں نے ساری زندگی اسی سے تو روکا, لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا, شرک سے روکا, لیکن جب ان کے کمالات کو دیکھا تو لوگ انہی کو خدا تصور کر بیٹھے. سمجھ آئی. جب وہ مزارات کے اندر تشریف لے گئے, قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو گئے, تو بعد میں کئی لوگ انہی کو خدا کہنا شروع ہو گئے یا اس طرح کی اور باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو کہا جب ان کے کمال دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, تو جب تاجدار انبیاء کے کمال دیکھتے, سمجھ آئی یا نہیں آئی, وہ مردے زندہ کرتے, یہ پتھروں میں جان ڈال دیتے. وہ مردے زندہ کرتے, یہ پتھروں میں جان بھی ڈال دیتے اور قوت گویائی بھی ڈال دیتے. وہ یہ بتاتے کہ تم کیا کھا کے آ رہے ہو, یہ ما قال و ما یکون کی تمام خبریں عطا کر دیا کرتے. سمجھ آئی. تو جب ان کو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہہ دیں گے, اس لیے اللہ نے بتا دیا یہ خدا نہیں ہے, یہ حبیب خدا ہے. ورنہ تم بات کرتے ہو مثل کی, اور میرے مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ ہے. آج سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائے نا تو میرے مصطفیٰ کے کسی ایک صحابی کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. میرے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنت کا سلطان بنا کر بھیج دیا, سارے رسولوں کا امام بنا کر بھیجا. صرف 10 منٹ آخری میری گفتگو کے, مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی, بھرپور آپ کی توجہ کا انداز یہ بھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, یعنی ایک لفظ کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے, اور مفسرین کہتے ہیں نماز میں, تراویح میں, تلاوت میں اس کو اس انداز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور حضرت سیدہ کائنات, سیدہ طیبہ
طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، جب اس کو تلاوت فرماتی ہیں تو اس انداز میں تلاوت فرماتی ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس سے مراد یہ ہوگا کہ سب سے افضل و اشرف، فاسقم سے مراد ہوگا سب سے زیادہ نفیس، یعنی تم سب میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ شرف والے۔ تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا تمہارے پاس میرے عزت والے رسول آئے تو تم سب میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے اور ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔